بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام مصباح قادری ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں وی پلے پرائم, اور پروگرام کا نام ہے گیسٹ آف آنر. اور آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیسیکلی نیوز کے آدمی ہیں. نیوز کرسپونڈنٹ ہے انٹرنیشنل میڈیا کے لیے, اور اس سے پہلے یہ مختلف پاکستان کے ٹی وی چینلس کے لیے ایز اے سینئر جرنلسٹ کام کرتے رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں خورشید صاحب. خورشید صاحب السلام علیکم. بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا اور آپ آئے ہمارے پاس. خورشید بھائی پہلے تو صرف یہ بتا دیں کہ ایک عام آدمی کے لیے نیوز کیا ہوتی ہے. تھینک یو مصباح, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. نیوز عام آدمی کے لیے یعنی ہم اس کو اگر کوئی چیز نئی خبر نئی چیز اس کو اگر ہم دے رہے ہیں تھرو میڈیم لائک نیوز پیپر, ٹیلی ویژن, براڈ کاسٹ یا آج کل جو آپ کو سوشل میڈیا, تو یہ جو کسی آدمی کے لیے کوئی نئی چیز اس کو اگر آپ دے رہے ہیں, انفارم کر رہے ہیں, تو بیسکلی یہ اس کے لیے وہ بات جو اس کو پہلے سے نہ پتا ہو, اس کو نہ پتا ہو. لیکن اس میں تھوڑا سا ایک ہوتا ہے نا کنفیوژن ہے کہ نیوز اور انفارمیشن میں دونوں میں کیا فرق ہے, لوگ اس میں کنفیوز ہوتے رہتے لوگ. لیکن یہ ہے کہ نیوز ہم تھوڑا سا اس کو اگر فردر کلیئر کرتے ہیں کہ نیوز اگر کسی تھرو میڈیم ہم سے کسی دے رہے ہیں, لائک ہم اخبار کے ذریعے خبر آتی ہے, ٹیلی ویژن ہے, ریڈیو ہے یا دیگر ذرائع, اور انفارمیشن آپ ویسے بھی کسی طریقے سے دے سکتے ہیں, کوئی پرانی چیز بھی ہو سکتی ہے. اور نیوز میں ایک چیز پلس یہ ہے کہ وہ چیز نئی ہے آپ کے لیے, کوئی نئی چیز ہے, کوئی نئی ڈیولپمنٹ. مطلب جو میں سمجھا ہوں وہ یہ کہ کسی بھی میڈیم کے تھرو جو انفارمیشن ملے گی وہ نیوز کہلائے گی. فرض کریں نا جیسے کہ اب ہم لیکچر لیتے ہیں, اسٹوڈنٹ جاتے ہیں کلاس روم میں, ان کے لیے تو نئی چیز ہوتی ہے, لیکن وہ پروفیسر صاحب جو ہے نا وہ خبر نہیں دے رہے, وہ لیکچر ہوتا ہے, وہ انفارمیشن ہوتی ہے, تھوڑا سا ہے, لیکن اس میں کنفیوژن ہمیشہ رہے گی. اچھا, یہ بڑا اچھا آپ نے ڈیفائن کر دیا کہ جو کسی میڈیم کے تھرو آ رہی ہوگی. ہم کیا سمجھتے ہیں پاکستان کا نیوز اتنے عرصے سے جو ایوالو ہوا ہے, کیا وہ صحیح ڈائریکشن میں؟ یہ ایک بہت ہی گمبھیر سوال ہے. بڑا نہیں, اس میں بڑا کمپلیکس ہے. اس صورتحال یہ ہے کہ ہم 2000 کے آس پاس جو ہوتے ہیں, سن 2000 کے آس پاس ہم ایک ڈی ریگولیٹ ہوا ہے, یعنی کہ نئے پرائیویٹ چینل آنا شروع ہو گئے, اور اخبارات بھی آئے. جو پرانے اخبارات تھے وہ وائنڈ اپ ہوئے, یا انہوں نے ساتھ ساتھ الیکٹرانک میڈیم بھی شروع کیا. اب وہ ڈائریکشن کا ایشو یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس میڈیم کے لیے تیار ہونے تھے وہ ویسے نہیں, ہمارے پاس تھے نہیں, ہمارے پاس ٹی وی جرنلسٹ نہیں تھے, بیسیکلی ٹیلی ویژن کے لیے جرنلسٹ نہیں تھے. وہ پرنٹ والے وہ وہاں چلے گئے, اور وہی کام جو وہاں ہو رہا تھا اسی طریقے سے اسی انداز سے کام ہونے لگا. فرق یہ ہو گیا کہ اب آپ ٹیلی ویژن پہ وہی دے رہے ہیں جو اخبار میں دے رہے ہیں. بعض اوقات اخبار کا ہی وہی کچھ سارا کا سارا وہاں لگ رہا ہوتا ہے. تو ابھی بہت ضرورت ہے ایک تو ایجوکیشن کے لیے, خاص طور پہ ٹریننگ جو ہے نا اس کی. انٹرنیشنل میڈیا کس طریقے سے آپریٹ کرتا ہے, اور ہم ہماری جو ایک نیشنل ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے, یعنی 3-4 یعنی کہ اس کے لیے پرپز ہیں. ایجوکیشن ہے, انفارمیشن ہے, اور انٹرٹینمنٹ ہے. 2-3 چیزیں ہیں, ان میں ہم نے کیا کیا کرنا ہے, لائن ڈائریکشن سیٹ کرنی ہے. ابھی بہت کنفیوژن بھی ہے. ہم خبر چیز آتی ہے اور اس کو آپ اس کو پریزنٹ کر دیتے ہیں, چھاپ دیتے ہیں, لیکن اس کا امپیکٹ کیا اس کو انالائز نہیں کرتے. تو یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ ہم نے جو کچھ دیا ہے اس کا اثر کیا پڑا ہے, آڈینس کیسے اس کو جو ہے وہ. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی ایک چیز ہے کہ آپ کی جو اکاؤنٹیبلٹی جو ہے نا وہ بھی کاؤنٹ کرتی ہے. ہم خبریں دے دیتے ہیں, ہم جو ہے وہ چھاپ دیتے ہیں, اور بعض اوقات تو وہ ون سائیڈڈ انفارمیشن ہوتی ہے, بائسنس ہوتی ہے. پھر وہ لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ جی اچھا اس میں پازیٹیوٹی تلاش کرتے ہیں اس میں, تو وہ کہاں سے لائیں گے پازیٹیوٹی. اچھا تو کیا, اچھا میری آبزرویشن یہ ہے کہ شاید ہم اپنے پڑوسی ملک سے بہت زیادہ متاثر ہیں. کیا خیال ہے آپ کا, ایسا ہی ہے؟ اس میں ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ جب کچھ چینلز یہاں پاکستان میں شروع ہوئے تھے تو وہاں سے کچھ انہوں نے آ کے یہاں کچھ لوگوں کو ٹریننگ بھی دی تھی, لیکن یہ بہت چھوٹی, بہت کم تھی. وہاں کا جو میڈیم, ہندی میڈیم جیسے ہم کہتے ہیں, بیسیکلی اردو میڈیم, لیکن وہ ہمیں بھی سمجھ میں آتی ہے. وہاں کی پاپولیشن بھی بہت زیادہ ہے, کمپٹیشن بھی زیادہ ہے, تو جو وہ کرتے رہے ہم نے وہی کاپی کیا ہے, اس کو زیادہ تر کاپی کیا. شاید یہ تھی کہ وہ ہم سے 10 سال پہلے چینل شروع ہو گئے تھے ان کے پاس. ہاں ایسا بھی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے کچھ پلان بھی نہیں بنایا, اچانک آ گئے تھے بیچ میں, ہم تیار نہیں تھے اس کے لیے. ہم تو یہ ہوا کہ جی ایک اوپننگ
مشرف صاحب کے دور میں اوپننگ ہوئی, آپ نے چینل لے لیا, آپ کو آسانی مل رہی ہے, آپ نے اس وقت یہ سوشل میڈیا کا اتنا نہیں تھا, جس وجہ سے آپ کے لیے ایک بڑی اٹریکشن تھی, اس میں ریونیو جنریشن بھی تھی, سارا کچھ تھا. تو آپ آ تو گئے, لیکن اس کو آگے ایک لانگ ٹرم آپ کی کیا ہونی چاہیے تھی, خاص طور پہ ہم جو نئی جنریشن ہے اس کو کس طریقے سے میڈیم کے لیے تیار کرنا, وہ بھی اتنا ابھی تک کام نہیں ہو رہا اس کا. اور جن کے پاس تھے, یعنی ابھی جو چینل مالکان ہیں یا جو اس کو رن کر رہے ہیں, انہوں نے بھی کوئی اپنے لوگوں کو ٹرین نہیں کیا, ابھی تک نہیں ٹرین کرتے. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ شاید ان کے ذہن میں یہ ہے کہ میں آپ کو ٹرین کر دیتا ہوں, آپ کل دوسری جگہ چلے جاتے ہیں. لیکن یہ اتنی محدود سوچ ہے نا. لیکن اگر آپ یہ سوچ لیں کہ یہ ٹریننگ کرنے کے بعد انڈسٹری میں ہی رہے گا اور پورے پاکستان کی جو انڈسٹری اس کو فائدہ ہوگا, تو اس کے لیے کبھی آپ نے نہیں سوچا. آپ نے اپنے ذاتی اپنے اس کے بارے میں سوچتے رہے اور اس سے زیادہ آپ نہیں بڑھے. یہ ہے کہ آج ڈی جنریشن. جی بات آپ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے, لیکن مجھے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جو چینلز کے اونر ہیں ان کا خود بیسکلی صحافت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہ تو بزنس مین ہیں, انہوں نے تو انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. تو وہ پھر جو ہے وہ فریڈم آف اسپیچ کی بات کریں, صحافت کے لیول کی بات کریں, وہ تو ایک سائڈ پہ ہو گیا نا. نہیں دیکھیں, یہ ہے بزنس ہی ہے نا, فی سبیل اللہ تو کام کر نہیں رہا کوئی, ایسا تو نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے خبریں دے رہے ہو فی سبیل اللہ, ایسا نہیں ہے, بزنس ہی ہے. لیکن اس کا بھی کوئی ماڈل ہونا چاہیے, اس کی بھی کوئی ذمہ داریاں ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹیز کے, یہ نہیں کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ ان کے پیرول پہ ہوتے ہیں, پیرول پہ ہیں یا ان کے لیے کام کر رہے ہیں, یا ان کے ایجنڈا جو ہوتا ہے پولیٹیکل ایجنڈے کو آپ پش کر رہے ہوتے ہیں. تو جرنلزم تو بیچاری ویسے ہی فاتح ہو گئی, اس کا تو فارغ ہو گئی. اس میں جرنلزم کا ہم بات بھی نہیں کر سکتے کہ جو فریڈم اور جرنلزم اور اس کی وہ فریڈم یہ ہے کہ اگر میرے بزنس اور پرسنل یا پولیٹیکل کوئی انٹرسٹ ان کو کوئی ہرٹ ہو رہے ہیں, تو شاید میں کہوں گا کہ جی وہ, کیونکہ میں چینل کا مالک ہوں, میں اخبار چلاتا ہوں, تو میرے جو ہے وہ ضمیر گوارا نہیں کر رہا کہ میں آزاد صحافت کے اگینسٹ نہیں ہوں. یہ صحافت, آزادی صحافت کے خلاف ہو رہا ہے, اس کو سپریس کیا جا رہا ہے, اور یہ بات آپ کریں گے. لیکن یہ ہے کہ ایز اے بزنس ایک ہم جو جرنلسٹ ہیں تقریباً اس وقت بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ جو میجورٹی جو ہے وہ کم سے کم پاکستان میں جو صحافت ہے اس کو, اس کے اصول, جو اس کے جو قواعد و ضوابط ہیں, ان کے جو مطلب صحافت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں ابھی بھی ان کے اپنے طور طریقے سے. لیکن یہ ہے کہ ایک اوپری سطح پہ جو ہے نا وہ پولیٹیکل ٹلٹ ہوتا ہے, وہ پولیٹیکلی چیزوں کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, تو یہ اس کو آپ روکنے کے لیے ایک ہی ایک طریقہ ہے کہ وہ ایک ریگولیٹر جو ہے وہ بااختیار بھی ہو. سر ریگولیٹر تو خود بائسڈ ہے, اور اس کی ریگولیشن کے تو خود سوال ہے نا کہ آپ تو خود بائسڈ ہیں, آپ کے خود اپنے کچھ کیا کہتے ہیں اس کو پسند و ناپسند ہے, اس کی وجہ سے آپ سپورٹ کرتے ہیں. یہ جو شکایت ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے آپ دیکھیں نا کہ آپ کی جو اینڈ پروڈکٹ کیا نکل رہی ہوتی ہے. یعنی آپ کی, میں ذکر کر رہا ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی, آپ نے کوئی خبر دی ہے, آپ نے اس کی تصدیق بھی کی ہے. پھر ہم جو غیر ملکی جو میڈیا اس کے لیے کام کرتے ہیں, تو ہم تو ہر پہلو سے اس کو تحقیق کرتے ہیں. بالکل, کم سے کم آپ سے میں ضرور پوچھوں گا کہ مصباح صاحب یہ آپ کے خلاف یہ بات ہوئی ہے, کس حد تک صحیح ہے, یہ صحیح ہے یا نہیں ہے, آپ کی ہاں یا نہ شامل کریں گے, کیونکہ آپ ایک رائٹ ہے. یہ میری صحافتی ذمہ داری ہے کہ میں ہر پہلو سے اس کو جانچنے کی کوشش کروں, تحقیق اس کی کریں. ایٹ لیسٹ آپ کا بھی موقف ہونا چاہیے. لیکن اس کے بعد خورشید بھائی جو ہمیں نظر آیا ہے اتنے عرصے میں, ظاہر تقریباً 20 سال تو مجھے بھی ہو گئے انڈسٹری کے اندر, میں کافی زیادہ عرصہ جو ہے وہ نیوز میں گزارا ہے, تو محسوس یہ ہوتا ہے, اور یہ عام بھی جانتی ہے کہ جتنے بھی چینلز ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی بھی کسی بھی طرح کا کوئی جو ہے نا وہ فورس موجود ہے, انفلوئنسر موجود ہے, اور وہ بیسکلی ان کا ہی ماؤتھ بنی ہوئی ہے. میں گنوا سکتا ہوں کہ کون کون سے چینلز کے پیچھے کس کس پولیٹیکل پارٹی کا ہاتھ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں آپ, میں بھی کسی پولیٹیکل پارٹی کو لائک ڈس لائک کر سکتا ہوں, میرے بھی پولیٹیکل ویوز ہو سکتے ہیں, لیکن جو میں میڈیم استعمال کر رہا ہوں کیا میں اس میں ان کو شامل کروں گا, یہاں پرابلم آتی ہے نا. ایگزیکٹلی,
اور پھر جب کچھ بولا جاتا ہے تو پھر وہ آزادی صحافت کے خلاف بات ہوتی ہے. آزادی صحافت جو ہے نا ایک دم جو ہے وہ بس آڑے آ جاتی ہے. خوشی بھائی، جیسا کہ بتایا آپ نے کہ آپ ایک انٹرنیشنل نیوز ایجنسی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، تو یہ بتائیے کہ وہاں کی جب نیوز بناتے ہیں آپ، اور آپ کا جو پاسٹ ایکسپیرینس پاکستان کے ڈفرینٹ چینل کے ساتھ رہا ہے، تو ان دونوں کی نیوز کے بنانے میں کیا بنیادی فرق ہوتا ہے؟ یہاں مجھے ایک سیکھنے کا بڑا ایک اچھا موقع ملا، اور اس میں سب سے زیادہ جو زور دیا گیا کہ آپ نے جو کچھ رپورٹ کرنا ہے، جو کچھ آپ نے دینا ہے، وہ ہر پہلو سے اس کی نا ایکوریسی کو چیک کرنا ہے. ہر پہلو سے ایسا نہیں ہو کہ وہ جو سورس ہے جو آپ کو خبر دے رہی ہے وہ اس کو آپ نے یہاں ہم لوگ کرتے ہیں، لوکل ہوتا ہے یہ کہ آپ سے میں نے بات کر لی، آپ نے جو کہا جیسا کہا میں نے اٹھا کے چھاپ دیا. اب یہاں تھوڑا سا ہماری ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ تھوڑا سا ویریفائی بھی کریں کہ یہ جو مصباح صاحب کہہ رہے ہیں ساری باتیں ٹھیک ہیں. اگر ٹھیک ہیں تو کوئی دوسری سورس بھی ہونی چاہیے، تو ایٹ لیسٹ 2-3 وائس ہونی چاہیے، کراس چیک ہو جائے. کراس چیک ہو، یہ ضروری ہوتا ہے اس لیے. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی خبر باؤنس نہیں ہوتی ہے. کل آپ کو اس بات کی شرمندگی نہیں ہوتی کہ 4-5 ادارے کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ نے جو کہا ہے غلط ہوا. غلطی انسان سے ہو سکتی ہے، لیکن پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ جو فیکٹس ان کو ہر طریقے سے چیک کریں، پھر آپ اس کو رپورٹ کریں. جب پاکستان میں آپ نے چینلز میں کام کیا، یہ بتائیے صاف کتنا پریشر ہوتا ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی، فورسز یا ریلیجیس پارٹی کے خلاف نیوز دینے کے، نہ دینی ہے؟ نہیں، یہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو کراچی کی ہے اس کے دور میں تو ان کے پوچھے بغیر آپ جو ہے نا وہ ٹکر بھی نہیں چلا سکتے تھے. یہ ایک پریشر تھا. ٹھیک ہے، لیکن شاید آپ دیکھیں کہ جو مختلف جو ریسرچ ہو رہی ہیں پاکستان میں، جو میڈیا ہاؤسز میں لوگ جو کام کریں، خاص طور پہ جرنلسٹ وغیرہ، ان کو جو پریشر ہے اس کی وجہ سے کہیں تو مینٹل ڈیزیز کے شکار ہو چکے ہوئے. ایک ریسرچ میں بھی دیکھ رہا تھا، اس میں 80% جو جرنلسٹ ہیں پاکستان کے وہ کسی نہ کسی ذہنی دباؤ میں رہتے ہیں وہ ہمیشہ. تو کیسے کام کریں گے وہ اس کے؟ اور پولیٹیکل پارٹیز کا اگر آپ فیئر ہوں گے، یا آپ کے جو ڈائریکٹر نیوز ہے یا مالک ہے یا ٹاپ مینجمنٹ میں کوئی ہے، جو مالک ہے جو بھی ہے، اگر وہ سٹینڈ لے لیتا ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک سسٹم ہوتا ہے، سسٹم میں چیزیں فلو کر رہی ہوتی ہیں. اور اگر آپ کا جو اوپر جو امیڈیٹ جو مینیجر ہے، آپ کا سپروائزر ہے، ڈائریکٹر نیوز ہے، جو بھی ہے آپ سے، اگر وہ کمزور ہے تو فلٹر ہو کے چیزیں نیچے آنی، تو پریشر وہیں تک رہنا چاہیے، وہ پاس آن نہیں ہونا چاہیے. یہاں علم یہ ہے کہ وہ پاس آن ہو کے نیچے جو ہے نا، وہ جو آخری بیچارہ انلی ہوتا ہے نا، جس بیچارے کا کوئی کام ہی نہیں ہوتا، وہ بھی عذاب میں آتا ہے. ہاں، ایسے کیس سامنے آیا تھا خیر ایک میرے بھی کہ وہ خیر. اچھا، ابھی بھی انٹرنیشنل میڈیا کے اندر کچھ خاص چینل ہیں جس کو ہم دیکھتے آتے ہیں، BBC ہو گیا، CNN ہو گیا، وائس آف امریکہ ہو گیا. لوگ اس پہ رائے کرتے ہیں اس کی بنسبت پاکستان کا اخبار یا پاکستانی چینل کوئی نیوز دے رہا ہوگا تو لوگ اس پر بھروسہ نہیں کریں گے. اس کی اگین وہی وجہ بتائی کہ کراس چیک ہوئی ہوئی چیزیں ہیں، سب کو آن بورڈ لیا ہوا ہے، سب سے گفتگو ہوئی ہے، سب سے یعنی جو ملٹی جو اسٹیک ہولڈرس ہوتے ہیں ان سب کو لے کے کسی نہ کسی، آپ اس کو دیکھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ہر نیوز ہر پہلو سے کور ہوئی ہے. مطلب ویریفائڈ نیوز ہوتی ہے کہ ویریفائڈ کیا نا کنفرم ہوتی ہے اس کے بعد. لیکن یہ بالکل کہنا کہ وہ بالکل اوتھینٹک ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. وہاں بھی بائسز ہیں، وہ شاید آپ کو کام لگ رہے ہیں کیونکہ میں ان کا یہاں شاید جیسے باہر کے کام کر ان کا یہاں پریشر بھی نہیں ہوتا اتنا زیادہ، وہ نہیں، ان کا انٹرسٹ اتنا زیادہ نہیں ہوگا، پولیٹیکل نہیں ہوگا یا کسی اور طریقے سے. تھوڑا بہت جو ان کے اپنے جو ممالک کے درمیان جو کچھ ہو کانفلکٹ ہو وہ ہو. اچھا، جو پاکستان کے مقدس ادارے ہیں، ان مقدس اداروں کے بارے میں لکھنے کی کتنی آزادی ہوتی ہے پاکستان میں؟ جو مقدس ہے وہ اتنے مقدس ہے کہ آپ ان کے بارے میں زیادہ نہیں لکھ سکتے، بہت زیادہ مقدس ہو گئے. اچھا، آرگنائزیشن چینل اخبارات پہ تو اٹیک ہوتا ہے، ان کے خلاف ہو جاتا ہے. یہاں تو لوگ پرسنل اس صحافی کی اوپر بھی اٹیک کرتے ہیں، اور ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ صحافیوں کو مار دیا گیا یا ان پہ جان لیوا حملے ہوئے. تو یہ کیا صحافی اس کو صحافت کرتے ہوئے آپ کو کوئی خوف نہیں ہوتا؟ نہیں، دیکھیں پرسنلی میں اپنے ذاتی طور پر، کیونکہ میرا بزنس اینڈ اکانومی میرا بیٹ ہے تو میں اس کو کر رہا ہوتا ہوں، تو وہاں اتنا زیادہ مجھے کبھی ایسا کچھ ہوا نہیں. لیکن کرائم رپورٹرز کے اوپر تو ایسا ہوتا ہے، ان پہ ہے. لیکن آپ جو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، جو لوگ کر سکتے ہیں ان کو کرنا چاہیے، رجسٹ کرنا چاہیے.
اگین ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس آرگنائزیشن میں کر رہے ہیں اور اس میں کیسے لوگ ہیں، وہ آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. جرنلسٹ کے لیے میں جو ذاتی طور پہ جو آپ کی زندگی سب سے اہم ہوتی ہے، وہ ضروری ہے. آپ کے جو میڈیم ہے نا، آپ کا آج کل یہاں ہے تو کل وہاں ہو جائیں گے. آپ وہ میڈیم بھی نہیں ہے، آپ کا پروفیشن ایک ہے اور آپ پروفیشن ایمانداری سے کر رہے ہیں. اچھا، ابھی ہم نے نیوز کی بات کی. پاکستان میں ایک ٹرینڈ چل گیا تھا، وہ بھی شاید ہم پڑوسی ملک سے ادھار مانگ کے لائے تھے کہ نیوز کو سنسنی خیز بنا کے پیش کیا جائے، شور شرابہ چیخ چنگاڑ کے نیوز سنائی جائے. تو کیا آڈینس کو وہ جو چنگاڑ ہے، وہ جو شور شرابہ ہے، وہ چیخنا چلانا ہے، وہ اپیل کرتا ہے، یا نیوز وردی ہونا اپیل کرتا ہے؟ یہ تو آپ کا پرسپشن ہے نا. یعنی آپ کے پاس کچھ آج کل تو میں ٹیلی وی دیکھتا نہیں ہوں بھائی، تو ایک ریٹنگ آتی تھی، چینلز کی ریٹنگ ہوتی تھی اور اس کے اوپر آپ وہ پیپر لے کے بیٹھ جاتے تھے اور اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ اچھا جی فلاں وقت پہ فلاں ٹیلی ویژن پہ اس کی ریٹنگ اس وجہ سے بڑھ گئی کہ وہاں اس طرح کا کوئی پروگرام آیا تھا جس میں بہت زیادہ شور شرابہ تھا. تو وہ کر کے گزر چکا ہوا ہے، وہ کر گیا ہے، اب آپ نے وہ شروع کر دیا. آپ نے دیکھا، اس کے دیکھا دیکھی 2-4 اور بھی شروع کر دیں گے تو آپ آگے نہیں جا رہے، آپ پیچھے کی طرف آ رہے ہیں واپس. ٹھیک ہے، فیڈ کیا کر رہے ہیں آپ سنسنی دکھانا چاہ رہے ہیں، یہ آپ کی ذہن کے آپ کی ذہن کی پیداوار ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ دیکھنا چاہتے ہیں، ایک سنسنی خیز کیوں دیکھنا چاہتے ہیں. بھائی میں فیڈ کر رہا ہوں، میں میڈیم ہوں، میں جو دوں گا. میرے پاس آپشن، اگر آپ خود روک لگا دیتے ہیں، آپ اس کو روک دیتے ہیں تو نہیں ہوگا. آپ اس کو کریں، آپ اس معیاری بنائیں، اس کو اچھے طریقے سے کریں. آپ دیکھ لیں کہ ٹیلی ویژن چینلز 20 سال ہو گئے ہیں، پرائیویٹ چینلز کی بات کریں، تقریباً 20-21 سال ہو گئے، اور اس میں یکسانیت ہی ہے. بھائی یکسانیت کیوں کہ آپ ایک دوسرے کو کاپی کر رہے ہیں نا. ہاں، جب آپ کو پیسے مل رہے ہیں، اچھے پیسے ملتے ہیں، بعض کو تو بہت زیادہ اچھے پیسے مل رہے ہوتے ہیں. بھائی آپ مجھے پوچھیں نا کہ کیا ہوا. میں ایسے لوگوں کو بتا سکتا ہوں، کیا وہ پرائم اینکر ہے آپ کے جو پرائم ٹائم کے جو ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، آ کے اخبار دیکھا جی اخبار میں کیا خبر چھپی ہوئی ہے، اچھا جی فلاں میاں اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، 4 کو بلا کے لگ دو. آپ وہ اٹھائے وہی خبر کے اوپر آپ نے 1 گھنٹہ پورا قوم کا ضائع کر دیا. اس میں آپ نے اپنی ذاتی افلاطونی بھی آپ نے چاڑ دیا، اپنے دیگر جو ہے اپنے باعث سے 2-4 آپ نے بھاشن ڈال دیے. آپ کی کیا اس میں وہ انوینشن کیا ہے اس کے اندر؟ انوویشن کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. کیا کیا آپ نے کیا لوگوں نے آپ کو کچھ بتایا؟ یہی جو لوگ آپ نے یہاں بٹھائے ہوئے تھے وہ تھوڑی دیر 10 منٹ بعد، یعنی آپ کے گھنٹے بعد دوسرے کے ہوں گے، اور وہ بیچارے دوپہر کو ریکارڈ کر کے آئیں گے. آپ کے ٹیلی ویژن میں لائیو چل رہا ہے، ادھر بھی لائیو، ادھر بھی لائیو، ادھر بھی لائیو. ایسا ہوتا ہے نا، یہ کیسے ہے؟ تو کیا ہوا اس میں؟ آپ کو میں ذاتی طور پہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی جگہ پیسے لے رہے ہیں نا، ایک تو یہ الگ بات ہے کہ آپ کو سیلری لیٹ 2-2 3-3 مہینے مل رہی ہے، تو چل آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یار میں جو ہے نا آرام سے میں ایسے ہی کروں گا، بس میری مرضی ہے، ایسے ہی کروں گا. لیکن اگر آپ کو مل رہے ہیں، آپ اس کو جسٹیفائی کریں، حلال کریں اس کو. آپ خود بیٹھیں کریں. کراچی میں اگر شاہ زیب خان زادہ کا پروگرام ہوتا ہے، بہت اچھا ہے، مطلب آپ اس کے پیچھے ایک ٹیم ہے پورا اور ریسرچ ہوتا ہے، ریسرچ ہوتی ہے، تو پھر اس کی آپ آؤٹ پٹ دیکھ لیں نا. ہاں، ایک اس طرح کا پروگرام آپ بتا سکتے ہیں سب ایگزامپل کہ بھائی یہاں ان پٹ تھی، آؤٹ پٹ اچھی ہے. ایسے نہیں ہے کہ سب کے سینکڑوں آپ کے جو درجنوں چینل چل رہے ہیں نا، سب میں پرائم ٹائم میں یہ کچھ ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں، یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ آپ آتے ہیں، ہر سیاسی پارٹی کے 3 لوگ بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، اب ایک ایسی یوز لیس بحث ہوتی ہے جس کا کوئی آؤٹ کم نہیں ہوتا، کوئی کنکلوژن نہیں ہوتا. آپ جو ہے نا میرا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہیں، 2 گھنٹے میرے ضائع ہو گئے. آپ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ بھائی یہ ٹائم آپ فیملی کو دے دیں، آپ اپنے بچوں کو ٹائم دے دیں، بجائے ان کے 2 مرغوں کو لڑائی. آپ خود ٹی وی چینل کا جو ہے وہ پارٹ ہو گیا، آپ لوگوں کو ٹی وی چینل دیکھنے سے منع کر رہے ہیں. بڑا سکون آئے گا آپ اس کو دیکھیں، آپ کر کے دیکھیں نا بھائی آپ. ہاں، ویسے یہ ریسرچ سامنے آئی ہے. آج بھی اتفاق سے ایک میٹنگ میں تھا، ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر مجھ سے میٹنگ کے دوران مجھ سے کہا کہ جی ڈپریشن کی بڑی آج کل ڈپریشن ٹاپ ڈیزیز میں سے ایک آ گیا ہے، اور اس کی بہت بڑی ہے وجہ میڈیا ہے. اس کی وجہ صحیح، بالکل صحیح، ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھتے ہیں، 2 لوگ آپ کے سامنے بحث کر رہے ہوتے ہیں، آپ
کا نقطہ نظر کچھ ہوتا ہے, وہ اس کے بارے میں اگر کہہ رہا ہے, آپ کی تائید کر رہا ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں, اور اگر وہ کوئی مخالفت میں کر رہا ہے, آپ اور اس کی اپروچ دونوں مل نہیں رہی ہوتی ہے, اور آپ کو جو ہے نا بیٹھے ہوئے نا خون کھول رہا ہوتا ہے آپ کا کہ جی بتائیے کیا بات کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے اس کے بارے میں, یا کسی لیڈر کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے, وہ آپ کا لیڈر ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں وہ. اچھا, ایک جو مشاہدہ میرا بھی ہے, یقین طور پہ آپ کا بھی ہوگا, کہ پاکستان میں بہت سارے ان لوگوں نے چینل کھول لیے ہیں جو بیسیکلی ان کا پرائمری بزنس کچھ اور تھا, انہوں نے اپنے پرائمری بزنس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا کو یوز کیا, چینل کھول لیا تاکہ وہ سپورٹ رہے. تو یہ نقصان نہیں ہوا ہے ہمیں؟ بالکل نقصان. دیکھیں, ایک تو جو اس انڈسٹری میں تھا یا جو نیا آ رہا ہے اس کو تھوڑا سا اس کے بارے میں نوحہ ہونی چاہیے تھی. ہوا یہ ہے کہ ہمارے زیادہ تر لوگوں نے انہوں نے دیکھا کہ یار یہ چیف ایڈیٹر ہے, اخبار کا مالک ہے, یا چینل کا مالک ہے, تو اس کو پروٹوکول بڑا ملتا ہے. ہم بڑے اس میں نہیں, بڑا کمپلیکس ہے لوگوں کو کہ ان کو ایک پروٹوکول کہیں جائیں تو پتہ چلے جی یہ ایڈیٹر صاحب آ رہے ہیں اور یہ فلان, یہ بڑا علمی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں ابھی بھی ہے کہ ان کا بیک گراؤنڈ چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی کیوں آئے ہیں, کیا کرنے آئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ایک دیگر بزنس ہیں, وہ اخبار کے صحافیوں کو استعمال کرتے ہیں اپنے پرسنل پرائیویٹ بزنس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, جرنلزم کے طور پہ. اور بعض تو آپ نے کیسز ایسے بھی آئے ہیں کہ وہ سرکاری ملازمین کو دمکاتے رہیں, ان کے خلاف خبریں چھاپتے رہیں. اگر یہی کہیں کسی اچھے کسی تہذیب یافتہ ملک میں ہو رہا ہو, کسی ملک میں ہو رہا ہو, کسی اور ملک میں ہو رہا ہو, تو اس میں جو ان کے ادارے ہیں وہ اتنا آپ کو فائن کریں گے کہ آپ یا گھر بیٹھ جائیں گے, یا آئندہ جو ہے نا آپ کبھی حرکت سوچیں گے بھی نہیں. آپ کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کیسے کر سکتے ہیں؟ بھائی ہمارے پاس تو میڈیا بطور ٹول استعمال ہوتا ہے نا, ٹول ہے. تو آپ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ چیک کرنا چاہیے. بعض تو ایسے آئے کہ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس پیسے آ گئے کسی نہ طریقے سے, جائز ناجائز طریقے سے. انہوں نے کہا کہ جی کیا کریں, انہوں نے کہا جی اخبار کھولتے ہیں, اخبار نکال لیتے ہیں. یا سر میں نے ایک جگہ یہ پڑھا تھا کہ دنیا بھر میں جو ہے وہ منی لانڈرنگ کا سب سے بڑی سورس جو ہے وہ اخبار ہوتا ہے. تو آپ اس کا مجھے میرے علم میں نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ایسا کھولا ہے جو کسی اور اپنے پرائیویٹ جو دندے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. وہ جب ظاہر ہے اس کی ایکسیس ہوتی ہے اوپری سطح پر گورنمنٹ کوریڈورس میں, تو وہ اس کو یوز کرتے ہیں. اچھا, چینلز کے لیے مانیٹرنگ کے لیے پیمرا موجود ہے, پیمرا کا رول کس حد تک ہے؟ پیمرا اس کو تھوڑا سا پولیٹیسائز کیا جاتا ہے. اگر وہ ٹھیک طریقے سے اپنا کام کرنا چاہیے اس کو, تو میرا نہیں خیال کہ آپ تقریباً ایک اچھی بہتری دیکھیں گے آپ اس میں. اس کا رول صرف ایک پولیسنگ کا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ میرا خیال ہے اب واچ ڈاگ ہونا چاہیے. وہ اس کو نہیں, ان کو بتانا بھی چاہیے نا. اور ایک جیسے پی بی اے ان کا, تو اس میں بیٹھ کے سارے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں صرف اسی ٹرینڈ پہ چلنا ہے جو چل رہا ہے, کیونکہ یہ گراف اوپر نہیں جا رہا, نیچے کی طرف جا رہا ہے. مطلب وقت آپ بند ہو رہے ہیں, آپ کے ساتھ پرابلم ہو رہی ہیں, آپ بند ہو رہے ہیں, آپ لوگوں کو پیسے نہیں ٹائم پہ سیلریز وغیرہ نہیں دے پا رہے ہیں, آپ کی ویورشپ نہیں ہے, اور لوگ جو ہے وہ میرا خیال ہے اب جو ہے نا دیگر سوشل میڈیا کی طرف زیادہ چلے گئے. اچھا, مشرف صاحب کے دور میں پاکستان میں پرائیویٹ ٹی وی چینلز آئے, اس کے بعد پھر دور آیا نواز شریف صاحب کا, پھر آیا زرداری صاحب کا, اس کے بعد آیا عمران خان صاحب کا. ان چاروں ادوار کا موازنہ کریں, کون سے دور میں صحافت آسان رہی؟ صحافت میرا خیال ہے کسی دور میں بھی نہیں رہی, کبھی نہیں رہی. وجہ دیکھیں, ہر ایک کے پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں. آپ ان کی تعریف کرتے ہیں تو آپ یعنی بالکل صحافت بالکل آزاد ہے وہیں تک آپ کرنے کے, اور اگر آپ کرٹیسائز کرتے ہیں جائز جہاں آپ سوال اٹھاتے ہیں, تو وہ ہر دور میں آپ کے خلاف کارروائیاں ہوئی ہیں. آپ کے دیکھ لیں, اس کے مشرف کے دور سے لے کے آج تک دیکھ لیں. اس وقت جو ہے آپ کا جو میڈیا انڈسٹری پہ ہے وہ بدترین دور ہے. اس وجہ سے نہیں ہے کہ کوئی گورنمنٹ کی جو پریشر ہے یا اس کی وجہ سے, لیکن فائنینشیل کرائسس بہت زیادہ ہیں. کیوں ہیں اس پہ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہوا. اس کا مطلب ہے کہ اب جو کنکلوژن نکل رہا ہے وہ یہ کہ فریڈم آف اسپیچ آرٹیکل 19 اور آرٹیکل 19A صرف ڈھکوسلا ہے, اور وہ پیپر میں لکھنے کے لیے ہے, اس کی ریئل لائف میں امپلیمنٹیشن کہیں نہیں ہو رہی. یار ایک بار میرا خیال ہے نام بھول گیا ان کو کسی نے کہا کہ جی یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے. انہوں نے کہا یہ کتاب ہے, اور اسی پہ یہ تو وہ اسی پہ کہیں لکھا رہ گیا ہے, وہ اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے. وہ ہونا چاہیے کہ بھائی کانسٹیٹیوشن ہے. دیکھیں ادارے
اگر ادارے مضبوط ہوں گے اور وہ افیکٹو ہوں گے, اچھے لوگ ان میں ہوں گے, آپ کا ہر ادارہ جو ہے وہ اپنا کام کرے گا. اچھا, آپ بیسیکلی فائنینشیل جرنلسٹ ہیں اور آپ کا زیادہ کمانڈ اور کنٹرول اور زیادہ عرصہ آپ نے اسی پہ کام کیا ہے. فائنینشیل نیوز کمپیریٹیولی بنانا مشکل ہوتی ہے, آسان ہوتی ہے؟ نہیں, میں ابھی سیکھ ہی رہا ہوں, اسٹوڈنٹ ہوں. تو دیکھیں فائنینشیل کا تھوڑی سی اس کی نمبرز ہوتے ہیں, تو نمبرز کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے. آڈینس تک اس کو کیسے؟ بڑا خشک ہے یہ اکنامکس کا سبجیکٹ نا, بڑا خشک ہے, سب کو متاثر کرتا ہے. روٹی جو ہے نا سب کو چاہیے ہوتی ہے, اور روٹی کا تعلق جو ہے نا فائنینشیل اکانومی سے. تو اس میں کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں, ٹیکنیکل چیزوں کو وہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ ان کو. چلیں ہم آپ کو فائنینشیل اینالسٹ سمجھتے ہوئے تو سوال کرتے ہیں, یہ بتا دیں گے کہ آنے والے دنوں کے اندر گولڈ کے ریٹ کہاں پہنچیں گے اور ڈالر کے ریٹ کہاں پہنچیں گے؟ نہیں, یہ تو کوئی وہ آپ بتائیں نا, کوئی نجومی بیٹھا ہوا بتا. ہمارے زیادہ تر فائنینشیل اینالسٹ جو ہے نا وہ اسی پیرامیٹر میں دے رہے ہیں, ستاروں کا حال دیکھ کے بتاتے ہیں کہ جی کہاں سے اب جو ہے, کیونکہ انٹرنیشنل کموڈٹی پرائزز اوپر جا رہی ہیں, تو ہماری بھی چلے جائیں گے. ہماری وہاں $1 چلے جاتی ہیں, یہاں جو ہے نا 10,000 روپے آپ جو ہے نا چیزوں کے اوپر بڑھا دیتے ہیں. یا تھوڑا سا پرابلم ہے یہاں ہمارے یہاں چیزوں کو. سب سے بڑا یہ نا انفلیشن کی ہم بات کر رہے ہیں, مہنگائی ہو رہی ہے بہت زیادہ. تو اس میں ایک ہم کہتے ہیں کہ جی انٹرنیشنل مارکیٹ میں چیزیں بڑھی, خاص طور پہ آئل کی بڑھ جاتی ہیں. اس کے بعد جو ہے دیگر جو اجناس کی قیمتیں بھی بڑھی ہیں اس میں. اور تو وہاں سے ہم جو امپورٹ کرتے ہیں اس کے اوپر امپورٹ ڈیوٹی وغیرہ کر کے وہاں کی پرائزز وغیرہ بڑھنے کے بعد یہاں تھوڑی سی پرائز بڑھ جاتی ہیں. لیکن یہ زیادہ تر جو ہے ہمارا انفلیشن میں کم سے کم بڑا رول جو ہے وہ ہماری ایڈمنسٹریشن فیلئر کا ہے. یعنی کہ آپ سبزی منڈی چلے جائیں ابھی, وہاں آپ کو آلو پیاز کے جو ریٹ ہیں اور جو آپ شہر میں آ کے مل رہے ہیں, زمین آسمان کا فرق ہے. کیوں ہے سر؟ میں وہیں قریب ہی رہتا ہوں اور میں اکثر بیشتر جو ہے وہ جاتا رہتا ہوں, تو مجھے اندازہ ہوا ہے کہ جو بیچ میں جگہ جگہ پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں, ان کو جو 20, 30, 50 روپے دینے پڑتے ہیں, وہ اینڈ ریزلٹ جا کے کنزیومر دینا پڑتا ہے. مطلب جو ٹھیلے والا ہے جب وہ سبزی لے کے جا رہا ہے وہ سب کو پیسے دیتے ہوئے جا رہا ہے, وہ ہر پولیس والے کو پیسے دیتے جا رہا ہے, تو وہ تو آپ سے لے گا نا, وہ خود کیوں دے گا اپنی جیب سے؟ اچھا, مطلب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شوکت ترین صاحب جو ہے نا وہ کافی عرصے کے ایک مڈل مین کا ذکر کرتے ہیں. وہ مڈل مین یہ والا ہے, بہت سارے مڈل مین, یا بہت سارے مڈل مین ہیں, اور یہ بھی اپنی آبزرویشن ہے, اور آپ بھی یقین طور پہ اس بات کو جانتے ہوں گے, مانتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ ایڈمنسٹریشن کی بات فیلئر کی اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے جو ڈی سیز وغیرہ ہیں, جو کمشنر وغیرہ ہیں, ان کی ذمہ داری ہے. وہ ایک ریٹ نکال دیتے ہیں آپ کو, اور وہ گراؤنڈ ریئلٹیز نہیں ہوتی. بہت اس میں اتنا فرق ہوتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کس دنیا میں رہ کے بناتے ہیں یہ چیزیں. سر وہ اپنے اسی روم میں بیٹھ کے بناتے ہیں, وہ ذمہ داری بھی آپ ہی کی ہے اس کی امپلیمنٹ کرنا, وہ بھی نہیں ہوتی, تو پھر وہ پیپر نکالنے کا روزانہ بنیاد پہ کیا فائدہ ہے؟ سر جہاں سے پرنٹ ہوئیں گے اس کو بھی تو کھانچا دینا ہوتا ہے نا. ابھی آپ کھانچے کھاتے ہیں نا, پورا ملک کھانچوں پہ چلائیں پھر آپ. چلیے آپ کا کھانچوں پہ رہا ہے اور کیا چل رہا ہے. اچھا چلیے اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ جو اب ایک بچہ لڑکا جو کہ جس کے دل میں خواب ہے کہ میں جرنلسٹ بنوں گا, بہت بڑا جرنلسٹ بنوں گا, اس کو کیا فیوچر ہے اس کے لیے؟ کیا پاکستان میں جرنلزم کرنا ایک بطور کیا کہہ سکتے ہیں اس کو کریئر چوز کیا سکتے ہیں؟ لیکن اس میں نا بڑا میں معاملے میں کلیئر ہوں کہ آپ جرنلسٹ ایک دور میں ایسے ہی آ رہے تھے کہ جس کو کچھ کام نہیں ہو رہا, کوئی اور کام نہیں مل رہا ہوتا تھا, کوئی اور کام نہیں کر سکتا تھا, تو وہ ایک آ جاتا تھا. وہ پین بھی جو ہے نا جس پریس کانفرنس میں ہوتی تھی وہاں سے لے لیتے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ میڈیا ہاؤسز بہت سارے ہیں, وہاں جو سیلریز وغیرہ جو ہیں وہ کافی حد تک کم ہیں. اگر آپ نے آنا ہے یہاں تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو مین اسٹریم میڈیا میں آنا چاہیے. اوکے, آپ اپنا کوئی کام کریں, آپ اپنے حساب سے اگر کوئی بہت اچھا کام کر سکیں, آپ یوٹیوب وغیرہ اس طرح کے دیگر جو پرائیویٹ چینلز اپنے سوشل میڈیا پہ آپ کر سکتے ہیں, لیکن یہ آپ کا اگین جو ہے نا مین سورس آف انکم نہیں ہوگا. تو آپ اگر آپ کو شوق ہے تو آپ آ جائیں, آپ شوق پورا کر لیں اور پھر نکل جائیں گے, لیکن اس وقت تک آپ کو بہت ٹائم لگ چکا ہوگا, ٹائم گزر چکا ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ میں نے بہت لوگوں کی خواہش تھی, آتے تھے کہ جی ہم نے کرنا ہے, اس کو سمجھا کے کہیں نہیں, بالکل بھیجا, اور انہوں نے شکریہ ادا کیا. انہوں نے
उनको शुक्रिया अदा किया, क्योंकि जब ये मैं 2-2.5 साल 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उसके बाद आज आप मीडिया के हालात देख लेना, तो आप तो शुक्र ही करेंगे ना। बिल्कुल भाई, जो बच्चा नया मीडिया में आना चाहता है वो चाहता है कि मैं आते ही शाहिद खानज़ादा या कामरान खान बन जाऊँ, जबकि उनको ये नहीं पता कि उन्होंने कितने साल गुजार दिए हैं इसके अंदर। देखिए फील्ड वर्क करने वही कामयाब हैं जर्नलिस्ट जो आज जो काम कर रहे हैं, जो जिन्होंने फील्ड वर्क किया हो। एक पैराट्रूपर्स हम कहते हैं कि मीडिया में आ गए हैं, उन्होंने आके हादसाती तौर पे और हादसात किए जा रहे हैं मीडिया के अंदर, रोज़ाना की बुनियाद पे होते हैं, तो उनको सीखने की ज़रूरत है। अगर मैं नहीं, पहले तो मैं ये कहता हूँ कि भाई नहीं आना चाहिए, कोई और देख लें, बड़ी फील्ड है जहाँ इनकम नहीं है, यानी कि आप इनकम मतलब घर नहीं चल सकता, आपका घर नहीं चलेगा, आपको मीडिया की जॉब से घर नहीं चल सकता। नहीं, अब बहुत मुश्किल है लोगों के लिए, उसके लिए और मुश्किल होता जा रहा है, ठीक है। अब वो आपकी सैलरी धड़ाधड़ अखबार छप रहे हैं, नहीं उनका क्या होगा, वो किस चक्कर में छप रहे हैं? नहीं, वो तो छपते हैं, वो तो आप घर में बैठे हुए, आप 2 खबरें वहाँ से उठाएं, 2 वहाँ से उठा दें, 3 को ट्रांसलेट कर दें, उठा दें कि अखबार छप जाएगा, उसमें क्या मसला है, बहुत आसान हो गया। लेकिन अगर आपके पास 8-10 लोग हैं कि आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप उनको टाइमली सैलरी दें, सैलरी भी वो भी मार्केट कम्पेटिटिव, आप कैसे देंगे उनको सैलरी? अब 3-4 महीनों से तो लोगों को सैलरी मिल नहीं रही है, तो आप कैसे चलाएंगे? सिर्फ ये बताइए, आप इतने अरसे से फाइनेंशियल जर्नलिज्म कर रहे हैं, पाकिस्तान में जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, सबसे ज़्यादा किसने मुतासिर किया? फाइनेंस मिनिस्टर मुझे किसी ने कोई मुतासिर नहीं किया। वजह क्या थी उसकी? वो खुद मुतासिर ही एक गवर्नमेंट में 3-3 4-4 आप तब्दील करते रहेंगे, तो पॉलिसी का मतलब किसको मुतासिर करेंगे? उनसे कौन मुतासिर होगा? उसकी वजह क्या थी? आप जब गवर्नमेंट आपको हटाती है तो यही कहती है ना कि आपकी परफॉर्मेंस सही नहीं है। जब आपकी परफॉर्मेंस सही नहीं है तो आपसे कौन मुतासिर होगा? नहीं थी, हकीकत ये है कि एक गवर्नमेंट में इसमें ये चौथा फाइनेंस मिनिस्टर जो शौकत अली साहब आए अभी। अच्छा, हमने ये भी देखा तमाम गवर्नमेंट्स अपनी सारी फाइनेंशियल जो है ना वो भंडों का और बुराइयों का जिम्मेदार अपने फाइनेंस मिनिस्टर पे डाल देती है। क्या वाकई फाइनेंस मिनिस्टर इतना पावरफुल होता है पाकिस्तान में? फाइनेंस मिनिस्टर मामला ये है कि आपको किसी न किसी को तो कुर्बानी का बकरा बनाना होता है। पहली बात ये कि आप किसी ऐसे इंसान को रखें जो इस अहल हो। आपने 200 माहिर माशियात का जिक्र बहुत किया था। हाँ, आप जब कंटेनर पर खड़े होकर तकरीरें करते थे ना, आप बहुत कहते थे कि 200 मेरे पास हैं। इस वक्त आप 3-4 तब्दील कर चुके हैं, ठीक है, तो वो कहाँ गए 200? यही आ रहा है। इसहाक डार के बारे में है कि उसको थोड़ा सा उसने किया था, हमारे IMF का प्रोग्राम हमने कंप्लीट किया, उसको कंप्लीट किया फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में। इसहाक डार साहब इकोनॉमिस्ट नहीं थे, वो चार्टर अकाउंटेंट थे। ये बैंकर है, तरीन साहब जो है ना बैंकर है। शब्बर अली साहब भी से पहले चार्टर अकाउंटेंट थे। तो आपके ख्याल में इकोनॉमिस्ट बेहतर रहता है? तो इसका मतलब परफॉर्मेंस जो है वो चार्टर अकाउंटेंट अच्छी थी बनिस्बत इकोनॉमिस्ट के। यार अगर आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आप समझते हैं कि ठीक है, आप एक कुर्सी यहाँ तो ऐसा है ना कि मैंने मिनिस्टर बनना है, चाहे वो फाइनेंस को हो या महकमा जंगलात का हो, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि मेरी ख्वाहिश है कि मैं किसी तरीके से गवर्नमेंट में आ जाऊँ, 4-5 गाड़ियाँ हो मेरे पास, मुझे प्रोटोकॉल मिलता रहे, ज़्यादा ख्वाहिश ये होती है। विजन नहीं होता कोई आपका? विजन कहाँ से आएगा? विजन जो लेके आ रहा है उसका विजन नहीं होता, तो उसका कहाँ से होगा विजन? अभी इस जो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी जो इकोनॉमी की, वो बुनियादी तौर पर वही प्रॉब्लम्स हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स हम उसको कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट का है, यानी कि पैदावार का इशू है, तो वो तो अभी तक वैसी की वैसी हैं। उन पे हमने काम नहीं किया। रिसर्च पे हमारे रिसर्च और डेवलपमेंट वाला जो काम होना चाहिए था वो बिल्कुल ही नहीं हुआ। आप कहीं और से देखते हैं चीज़ें, उनको कॉपी करते हैं, यूरोप की होगी, अमेरिका से होगी, या आसपास कहीं से देख लेते हैं, जहाँ कहीं होते हैं उसको लाके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। वो शायद कुछ चल जाती है, तो चल गया, नहीं चला तो नहीं चलता उसमें। ओके, मतलब जितनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं वो पाकिस्तान के अपने डेमोग्राफिक एनालिसिस के बाद नहीं बनाई जाती, बल्कि वो बाहर से मुतासिर होकर ला दी जाती है। मुतासिर होकर या कोई आपको दे रहा हो, तो इस वक्त तो आप ये कह रहे हैं कि IMF की सारी पॉलिसीज चल रही हैं, इस वक्त आप कह रहे हैं कि IMF की सारी पॉलिसीज़ लोग। एक बड़ा मुश्किल सा सवाल है, दुनिया में ऐसे कितने ममालिक हैं जिन्होंने IMF से लोन लिया, डेवलप हुए और लोन वापस कर दिया? जहाँ IMF गया है ना, हाँ,
واپس نہیں آیا وہاں. ایگزیکٹلی میں بھی یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہم ہر دفعہ آئی ایم ایف کے پاس کشکول لے کے جاتے ہیں. میں نے کہیں پڑھا تھا, بڑا مزے کا آرٹیکل تھا, اور یہ تھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف آپ کو ایک پالیسی گائیڈ لائنس دیتا ہے, اس وقت بھی ہمیں دیا ہوا ہے, اور اب اس میں بعض وہ بہت مشکل ہوتی ہیں آپ کے لیے امپلیمنٹ کرنا. آپ بجلی کے ریٹ بڑھائیں گے, آپ نے صرف انہوں نے تو کہا بجلی کے ریٹ بڑھائیں گے, آپ بجلی کے ریٹ بڑھانے کے ساتھ ساتھ جتنی کاسٹ آف انپٹ سب بڑھتی چلی جائے گی. پھر آپ یہ چیزیں دیکھتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا کرتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ آپ اپنی چیز کس طرح کو پریزنٹ کرتے ہیں. یہاں مارچ کا جو ہمارا جو تھا, اس میں ابھی شوکت ترین صاحب مسلسل اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ جی مارچ میں جو ہم نے جو نیگوشیٹ کیا وہ بہت سخت تھا, اور بار بار وہ کہتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ جو میں نے کیا ہے وہ بہتر ہے. اب وہ جب اس کے ریزلٹ آتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ کس نے کیا کیا. لیکن آپ ملک ہیں, آپ قرضہ لے رہے ہیں, آپ نے واپس کرنا ہے ان کو, تو وہ بھی ان کو شیورٹی چاہیے کہ بھائی آپ جن کو میں قرضہ دے رہا ہوں واپس کر بھی سکتے ہیں, نہیں کر سکتے. بالکل. لیکن ایک ملک ہے وہ تو قرضہ دے سکتا لے بھی سکتا ہے, کیپیسٹی ہونی چاہیے. ایسا بھی کنگال تو نہیں ہے پاکستان خدا نخواستہ کہ جی ہے نا وہ آپ سے قرضہ لیا, ٹھیک ہے ڈیٹ برڈن بڑھا ہوا ہے, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے. کبھی ہوا تھا جب انہوں نے نیوکلیئر ایکسپیریمنٹ کیا تھا, اس وقت تھوڑا سا ایک خطرہ تھا کہ ہو جائیں گے. اس کے بعد الحمدللہ پاکستان کی اس وقت فائنینشلی اتنا برا بھی نہیں ہے کہ باہر بندہ بیٹھا پھر آپ بولے نا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. نہیں گھبرانا ہے تھوڑا سا, نہیں گھبرانا آپ نے تو ہے. دیکھیں انڈیویجول ہمارے جو ٹیکسیز وغیرہ ایف بی آر کے ان کی جو کلیکشن ہو رہی ہے وہ بڑھ رہی ہے, زیادہ ہی ہو رہی ہے. اپنے ٹارگیٹ سے وہ آگے جا رہے ہیں, کہیں سے پیسہ آ رہا ہے. آپ اگر اپنے جو فائنینشیل سسٹم ہے اس میں مزید ٹرانسپیرنسی لائیں گے. آپ سیلس ٹیکس آپ بھی دے رہے ہیں, میں بھی دے رہا ہوتا ہوں. فقیر جو ہے نا ایک روٹی لیتا ہے, اس کے اوپر کہیں نہ ٹیکس وہ بھی دے رہا ہوتا ہے. یہ سوال یہاں پہ دوسرا بنتا ہے, ابھی ٹرانسپیرنسی نے کہا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ کرپشن اور بڑھ گیا ہے. بالکل بڑھ گئی ہے آپ کی. آپ بتائیں کہ یعنی کہ ٹھیکے وہ لیے جا رہے ہوں, یا جو آس پاس جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے سب کے میجورٹی لوگ جو ہیں خان صاحب کے ان پہ الزامات ہیں کمیشن لینے کے اور دیگر جو ہے نا کرپشن کے, مال بنانے کے الزامات ہیں. بہت شکریہ وحید بھائی, بہت مزہ آیا بات کر کے آپ کے ساتھ. ہم نے بہت ساری نئی چیزیں اور نئی ٹرمنالوجی آج سیکھی اور سمجھی, اور یقینی طور پہ آڈینس کو بھی استفادہ کیا ہوگا آڈینس نے وحید بھائی کی گفتگو کے ساتھ کہ جی جو اکنامک جرنلزم ہے, فائنینشیل جرنلزم ہے, اور اس کے بعد جو کرنٹ کے حالات ہیں وہ کیسا ہے. اور آخر میں جو انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ نے بالکل گھبرانا نہیں, انڈیویجول گھبرا لیں لیکن بطور نیشن آپ نہ گھبرائیں. ایسا ہی ہے, بالکل نہ گھبرائیں. پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ انشاءاللہ روشن ہے. مایوسی زیادہ نہیں پھیلانی چاہیے, اتنی مایوس ہونا بھی نہیں چاہیے. کم سے کم ایز اے نیشن جو ہے نا تھوڑا سا اپنے اوپر بھی کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ یار ہم کچھ کر سکتے ہیں, گئے گزرے بالکل نہیں ہے. اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ جناب, امید ہے کہ آپ لوگوں کو مزہ آیا ہوگا. نیکسٹ پروگرام میں نیکسٹ گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے وی پلے پرائم. Thank you.